بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Today we will learn social studies of class 4. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا دا کوہستان سوات اینڈ دیر رینجز، یعنی کوہستان، سوات اور دیر کے پہاڑی سلسلے. ٹو دا ساؤتھ آف ہندوکش چترال سوات اینڈ دیر، یہ پہاڑی سلسلے ہندوکش کے جنوب میں شروع ہوتے ہیں. جب ہم ہندوکش کے جنوب میں جاتے ہیں تو یہ پہاڑی سلسلے چترال، سوات اور دیر پر سے گزرتے ہیں. ان پہاڑی سلسلوں میں کوہ سفید، سفید قومی یعنی کوہ سفید اور وزیرستان کے ہلز، وزیرستان کے پہاڑ فارم اے بیریئر بٹوین پاک اینڈ افغانستان، یہ ایک بیریئر بناتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان. کوہ سفید اور وزیرستان کے پہاڑی فارم اے بیریئر، ایک بیریئر بناتے ہیں یعنی رکاوٹ بناتے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اچھا، ان علاقے میں، ان پہاڑی سلسلوں میں مشہور خیبر پاس ان پہاڑی سلسلوں میں آتا ہے. واقعی خیبر پاس جس پر سینکڑوں سالوں سے مختلف ٹریولرز یعنی لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ بھی ان خیبر پاس کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. یہ وہی خیبر پاس ہے جو پاکستان اور کابل کو آپس میں ملاتے ہیں. تو خیبر پاس کے ذریعے سینکڑوں سالوں سے لوگ آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان خیبر پاس کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. مختلف فوج یہاں سے گزری ہے، مختلف لوگ ادھر سے گزرے ہیں، اور ٹریڈرز یعنی تجارت کرنے والے لوگ جو تجارت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سامان لے جاتے ہیں. تو افغانستان سے خیبر پاس کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. پھر ہم پڑھیں گے دا بلوچستان پلیٹیو، یعنی بلوچستان کی سطح مرتفع. دا بلوچستان پلیٹیوز جس کی اونچائی 1000 میٹر سے 2000 میٹر اس کی ہائٹ ہے، اس کی اونچائی ہے. بلوچستان کی سطح مرتفع کی اونچائی 1000 میٹر سے 2000 میٹر ہے. لائز ٹو دا ویسٹ آف سلیمان اینڈ کھیرتھار رینج، یہ بلوچستان پلیٹیو واقع ہے جنوب میں سلیمان اور کھیرتھار رینج، کوہ سلیمان اور کوہ کھیرتھار کے مغرب میں بلوچستان پلیٹیو واقع ہے جس کی اونچائی 1000 سے 2000 میٹر ہے. ان دا ساؤتھ، اس کے جب جنوب میں آپ جاتے ہو، دیر آر نیرو کوسٹل پلینز اینڈ ریور بیسنز. اگر آپ اس کے جنوب میں جاتے ہو تو یہاں پر چھوٹے کوسٹل پلینز ہے. کوسٹل پلینز بھی ساحلی سمندر کے کنارے میدانی علاقہ. اس کے جب جنوب میں جاتے ہو، بلوچستان پلیٹیو کے جنوب میں جاتے ہو تو یہاں پر چھوٹے ساحلی علاقوں پر ہموار یعنی پلینز مین ہموار علاقے ہیں، میدانی علاقے. اینڈ ریور بیسنز مین دریائے اباسین، یا بیسن کہتے ہیں چھوٹے تالاب کو بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے تالاب ہے، دریا پر چھوٹے چھوٹے تالاب ہے یا دریائے اباسین ہے. پھر ہم پڑھیں گے دا پوٹوہار پلیٹیو، یعنی پوٹوہار کی سطح مرتفع. یہ واقع ہے بٹوین جیلم اینڈ انڈس ریور. پوٹوہار پلیٹیو واقع ہے جیلم اور انڈس ریور، دریائے جیلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں یہ واقع ہے، جس کی اونچائی 300 سے 600 میٹر ہے. اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ 300 سے 600 میٹر ہے، یعنی یہ 300 سے 600 میٹر ہائٹ ہے اس کی، یہ بلند ہے. There are some beautiful lakes and land contains many minerals. پوٹوہار پلیٹیو میں، پوٹوہار سطح مرتفع میں بہت خوبصورت جھیلیں ہیں اور یہاں کی زمین میں بہت زیادہ منرلز ہیں، معدنیات. پوٹوہار پلیٹیو میں بہت اچھے خوبصورت جھیلیں ہیں اور اس کی زمین میں بہت زیادہ منرلز معدنیات ہے. اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے،
ٹو دا نارتھ آف دس پلیٹیو، اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے وہ پوٹوہار پلیٹیو کے نارتھ میں ہے یعنی شمال میں ہے۔ اچھا بیٹے یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گئی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن۔ اب ہم بک کی طرف جائیں گے، ریڈنگ کریں گے۔ آپ اپنا بک کھولیں، اب ہم ریڈنگ کریں گے۔ اچھا بیٹا بک کی طرف دیکھیں۔ دا کوہستان سوات اینڈ دیر رینجز، یعنی کوہستان، سوات اور دیر کے پہاڑی سلسلے۔ ٹو دا ساؤتھ آف دا ہندوکش دیر آر نمبر آف رینجز وچ کراس چترال، سوات اینڈ دیر۔ ہندوکش کے جنوب میں بہت زیادہ پہاڑی سلسلے ہیں جو گزرتے ہیں چترال سے، سوات اور دیر پر سے یہ گزرتے ہیں۔ دیر آر ریورز ہیئر on which dams have been built to irrigate the valleys and also to generate electricity۔ یہاں پر بہت زیادہ دریا ہے، دریاؤں پر بہت زیادہ ڈیمز بنائے گئے ہیں تاکہ ان وادیوں کو اریگیٹ کرے۔ اریگیٹ مین پانی دینا، ان وادیوں میں فصلوں کو اریگیٹ کرے۔ اریگیٹ مین کینال سسٹم، یعنی پودوں کو پانی دینے کے لیے ڈیمز بنائے گئے ہیں۔ اینڈ آلسو ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی، اور الیکٹریسٹی یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ڈیم بنائے گئے ہیں۔ دا سفید کوہ اینڈ وزیرستان ہلز فارم اے بیریئر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔ کوہ سفید اور وزیرستان کے پہاڑی ایک بیریئر، ایک رکاوٹ بناتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ فار سینچریز، سینکڑوں سالوں سے ٹریولرز یعنی سفر کرنے والے لوگ، ٹریڈرز تاجر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سامان بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں اس کو ہم ٹریڈرز کہتے ہیں، تاجر۔ اینڈ انویڈرز مین کسی جگہ پر حملہ کرنا اور اس جگہ پر حکومت کرنے کے لیے کسی بھی علاقے پر حملہ کرنا۔ تو مختلف فوجیں ہیو کراس دیز ماؤنٹینس ٹو دا نیشنل پاس رننگ تھرو دیم۔ سینکڑوں سالوں سے مختلف لوگ، مختلف تاجر اور مختلف افواج ان ماؤنٹینز پر سے گزرتی ہے، ایک قدرتی پاس پر سے گزری ہے۔ دا بیسٹ نون پاس ہیئر از کالڈ دا خیبر پاس وچ لنکس پشاور وتھ کابل۔ جو سب سے مشہور اور پہچانا جانے والا پاس ہے وہ ہے خیبر پاس، جو پشاور کو کابل کے ساتھ ملاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ آتے تھے بر صغیر میں انٹر ہوتے تھے تو خیبر پاس کے ذریعے کابل سے ہوتے ہوئے خیبر پاس سے آتے تھے۔ ظہیر الدین بابر جو مغل بادشاہ تھا، مغل حکومت کی بنیاد رکھنے والا تھا، وہ بھی کابل کے راستے خیبر پاس کے ذریعے برصغیر میں داخل ہوا تھا۔ تو سینکڑوں سالوں سے مختلف لوگ اس پاس پر سے گزرے ہیں۔ فردر ساؤتھ، اگر اور آپ جنوب میں جائیں، on the western side of the country are the سلیمان اینڈ کرتار رینج۔ اگر آپ اور جنوب میں دیکھیں تو مغربی سائڈ پر، ہمارے ملک کے مغربی سائڈ پر کوہ سلیمان اور کوہ کرتار ہے، یعنی کرتار کے پہاڑی سلسلے اور کوہ سلیمان یہاں پر واقع ہے۔ These lies between the بلوچستان پلیٹیوز اینڈ the Indus plains۔ یہ بلوچستان کے سطح مرتفع اور دریائے سندھ کے درمیان یہ پہاڑی سلسلے واقع ہے، کوہ سلیمان اور کوہ کرتار۔ یہ پہاڑی سلسلے واقع ہے بلوچستان سطح مرتفع اور انڈس پلین یعنی دریائے سندھ کے میدانی علاقوں کے درمیان واقع ہے۔ In the Thoba Khakar range there is the Khojak Pass which connects western Pakistan to Afghanistan۔ توبہ کھاکر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہاں پر ایک پاس ہے جسے خوجک پاس کہتے ہیں، جو مغربی پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ملاتا ہے۔ دا بلوچستان پلیٹیو یعنی بلوچستان کی سطح مرتفع۔ دس پلیٹیو وچ از 1000 to 2000 meters in height lies to the west of the سلیمان اینڈ کرتار رینج۔ یہ سطح مرتفع جس کی بلندی 1000 سے 2000 میٹر ہے، یہ واقع ہے کوہ سلیمان اور کرتار کے پہاڑیوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع مغرب میں واقع ہے
کوہ سلیمان اور کرتار کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے. It is made up of many smaller ranges which run from east to west, starting at the Makran coast. یہ بنی ہوئی ہے چھوٹے پہاڑی سلسلوں سے جو مشرق سے مغرب کی جانب جاتی ہے اور مکران کوسٹ سے شروع ہوتی ہے. یعنی یہ سطح مرتفع مکران کوسٹ سے شروع ہوتے ہوئے مشرق سے مغرب کی جانب ہوتے ہوئے جتنے بھی چھوٹے رینجز ہے یعنی پہاڑی سلسلے ہیں اس سے یہ بلوچستان پلیٹو بنی ہوئی ہے. To the west lies a sandy plains where the rivers run into lakes called Hamun. اس کے مغرب میں ایک ریتلی ہموار زمین ہے یا ریتلی میدان ہے. where the rivers run into lakes called Hamun, جہاں پر دریا ایک جھیل پر سے گزرتے ہیں جس کا نام ہے ہیمن یا ہمن. The biggest lake is called ہمون مشکل. یہاں کی سب سے بڑی جھیل جو ہے اس کا نام ہے ہمون مشکل. In the south, جنوب میں there are narrow coastal plains and river basins. جنوب میں یہاں پر چھوٹے ساحلی میدانی علاقے ہیں اور ریور بیسن دریا باسین یا بیسن کہتے چھوٹے تالابوں کو. دریا پر چھوٹے چھوٹے تالاب ہے. Some rivers such as the Korali, Hingal and Dasht flow into the Arabian Sea. کچھ دریا جیسا کہ کورالی، ہنگل اور دشت یہ بہتے ہیں یا گرتے ہیں the Arabian Sea into the Arabian Sea بحیر عرب میں. The پوٹوہار پلیٹو، پوٹوہار کی سطح مرتفع. This is a plateau which lies between the Jhelum and Indus River. یہ ایک سطح مرتفع ہے جو واقع ہے دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں. At a height of 300 to 600 meters, اس کی اونچائی 300 سے لے کر 600 میٹرز ہے. There are some beautiful lakes here and the land contains many minerals. یہاں پر کچھ خوبصورت جھیلیں ہیں اور یہاں کی زمین میں بہت زیادہ معدنیات ہے. minerals mean معدنیات، قیمتی پتھر، سونا، لوہا وغیرہ یہ سارے minerals میں آتے ہیں یعنی معدنیات. اسلام آباد اور کیپٹل سٹی اسلام آباد جو ہمارا دارالخلافہ ہے یا کیپٹل سٹی ہے has been built to the north of this plateau. یہ بنایا گیا ہے to the north of this plateau پوٹوہار پلیٹو کے شمال میں. اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے یہ پوٹوہار پلیٹو کے شمال میں بنایا گیا ہے. تو بیٹا امید ہے آج کا سبق آپ نے یاد کیا ہوگا. امید ہے آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.